والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو جہنم کا آخری طبقہ دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقت اتنی خطرناک چیز کیسی ہے؟ کافروں کو اتنا بھیانک انجام نہیں جتنا منافقہ ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ منافقت جو ہوتی ہے، اس نے آج تک اہل اسلام کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا، وہ کافروں نے اور یہود اور نصارہ نے نہیں کیا، جو منافقوں نے کیا۔ اس لیے منافقت اللہ کی نگاہوں میں سب سے بدترین چیز ہے، سب سے بدترین چیز۔ شروعات دیکھو، یہ منافقت کا جو سردار ہے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس کی بادشاہت کا اعلان ہونے والا تھا، اور حضرت دونوں بھی اس کو بادشاہ ماننے والے تھے۔ اسی دور میں مدینہ منورہ کے لوگ مکہ مکرمہ آئے، رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور آپ کو دعوت دی مدینہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعوت پر پروگرام بنا کر نکلے، اور جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو مدینہ کے بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کے اخلاق، کردار، آپ کے ایمان، آپ کا تہذیب، تمدن، تمام چیزوں سے متاثر ہو گئے۔ اس دوران اس کی جو تاج پوشی تھی، بادشاہت اور سرداری جو ملنے والی تھی، وہ رہ گئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو زیرو ہے، 101% ہائی کوالٹی کے لوگ ہمارے پاس سرکار کی شخصیت آئی، وہ اس قابل ہے کہ آپ کی تاج پوشی کی، آپ کو سردار بنایا جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے ماننا شروع کیا، اور بڑا مقام آپ چونکہ اللہ نے دے چکا تھا، اس لیے مدینہ منورہ کے لوگ بھی آپ کو ماننے لگ گئے۔ عبداللہ ابن ابی بہت جل گیا اس میں کہ سارا کے سارا میرا بنایا کھیل سب بگڑ گیا۔ اس کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لیا، اور دن بہ دن آپ کے خلاف چلتا گیا۔ مگر دیکھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ سرکار پر فداکارانہ طور پر جانثار ہو رہے، تو ایک پلان بنایا اس نے یہ سوچا کہ اگر اس طرح میں آپ کی مخالفت کروں گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو حسد کی آگ اس کے سینے میں تھی، بڑا بننے کا جو اس کا خواب تھا، حالانکہ رسول اللہ کی غلامی کرتا تو سب سے بڑا بادشاہ بنتا، سردار بنتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنے نا، مگر چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا یہ راز، اس وجہ سے رسول اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا، اور ہر وقت یہ طے کرتا تھا کس طریقے سے سرکار کو، صحابہ کو بدنام کر دوں، حالانکہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، سورہ بقرہ جب شروع ہوئی نا، الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا سے لے کر عذاب عظیم 2 آیتیں کافروں کا تذکرہ ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر 13 آیات منافقوں کا تذکرہ ہے، ان کے کرتوتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ منافق ہوتے کیسے، اپنے وفات کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر، اپنے دولت کے خاطر، اپنے شان شوکت کے خاطر ایمان کا سودا کیسے کرتے، ملت کا سودا کیسے کرتے۔ انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے ملت کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سب کا سودا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کو منافق کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے اسی طرح کیا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، موقع کی تلاش میں رہا کہ آپ کے اوپر حملہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تو احد کے میدان میں سرکار تشریف لے گئے، 1000 کا لشکر تھا، وہاں بہکا دیا، 300 افراد کو اپنے چنگل میں پھنسایا اور کہا کہ میری رائے تھی کہ مدینہ میں لڑنے کی، تم یہاں آئے، میں نہیں لڑنے تیار ہوں، چلو میرے ساتھ جو ہے۔ ایسے موقع پر سرکار کا ہاتھ چھوڑ دیا جب آپ کو ضرورت تھی۔ 300 افراد کو لے کر عبداللہ ابن ابی وہاں سے نکل کر بھاگا۔ اس طریقے سے مختلف طریقوں سے، بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ایک بن المصطلق غزوے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ میں ایک دوسرے سے بات چیت چلی، اور وہ صحابہ انصار اور مہاجر تھے، اوس اور خزرج بھی اس میں تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائی کئی زمانے سے چڑھ رہی تھی، سرکار نے اس کو ختم کر دیا تھا، آپس میں شیر و شکر، پیار اور محبت بانٹنے لگے تھے، ایک دوسرے کا ہمدردی سمجھنے لگے تھے، مگر اس عبداللہ ابن ابی نے وہاں چنگاری ڈالی، پھر ایک دوسرے کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار کو معلوم ہوا، سرکار تشریف لائے، بہت غصہ کیا آپ نے، کہا میں نے جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب اپنے قدموں کے نیچے دبا کر ختم کر دیا، عصبیت کو ختم کر دیا، تمہارا تعلق اللہ اس کے نبی سے ہے، خاندان، برادری، تعلق، یہ سارے بات کی چیزیں، تم تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک باعزت ہو سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ عبداللہ ابن ابی کی سازش تھی۔ چلتے چلتے کبھی تو کہنے لگا کہ چلو آؤ ہم سب مل کر محمد کو اور آل محمد کو اور صحابہ کرام محمد صحابہ جو مکہ مکرمہ سے آ کر ہم پر حکومت کر ان کو نکال دیں گے، اور بلا بلا کہنے لگا۔ ان کے بچے کی بات معلوم ہوئی، بچے نے تلوار میان میں سے نکال کر مدینہ منورہ کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ذلیل ہے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم، جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ سرکار عزت والے، میں اور میرے چاہنے والے ذلیل ہے، تب تک تم کو مدینہ میں داخلہ نہیں کروں گا، ورنہ فیصلہ میری تلوار کریں گی تمہارے ساتھ۔ صحابہ کرام نے دیکھا تھا رسول اللہ کو۔ عبداللہ ابن ابی نے وہاں پھر بھی رویا دھویا، بہرحال اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، آپ نے کہا کہ اچھا سے سلوک کرو باپ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بھیانک معاملہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مارنے کی سازش بھی کی گئی۔ آپ کو مختلف وقتوں میں مختلف پروگرام اس نے کیا، اور سرکار نے ایک مرتبہ بتا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں اکیلے اکیلے چڑھ رہے تھے، یہ منافقوں کا ٹولہ پر ٹوٹ پڑا، وہ تو صحابہ تشریف لائے، صحابہ نے اس کو دفاع کیا، وہ بھاگ نکلے، عبداللہ ابن ابی ان کا سردار تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بیوی پر تہمت لگائی اس خبیث کے بچے نے، اور سرکار 1.5 مہینے تک مسلسل پریشان رہے۔ ایسے پریشان تھے آپ کہ دعوت و تبلیغ کا کام اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ صحابہ تسلی دیتے تھے۔ حضرت عمر کا جملہ تھا ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم، مگر رسول اللہ بے چین اور بے قرار تھے اور یہ بات پھیلا رہا تھا۔ وہ ایک لمبی چوڑی واقعہ، لمبی چوڑی سیرت کی کتابوں میں اتنی تکلیف آپ کو دی، اس کے باوجود بھی مرنے کے وقت رسول اللہ سے نماز جنازہ میں تشریف لے گئے۔ اس نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنا لباس دے دیا تھا، نماز جنازہ پڑھنے کی خواہش کی کہ میری نماز جنازہ محمد پڑھائے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے پیچھے سے آپ کو پکڑا اور ادب احترام کے ساتھ پیچھے کرنے لگے کہ سرکار یہ منافق ہے، رئیس المنافقین۔ سرکار نے سارے منافقوں کی لسٹ دے دی تھی حضرت حذیفہ کو، سارے منافقوں کی لسٹ دے دی۔ منافقین اتنے بدترین ہوتے ہیں، نہ ان کے سامنے اللہ ہوتا، نہ نبی ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ عزت ہوتی، نہ شان شوکت ہوتی، نہ اخلاق ہوتے، نہ کردار ہوتے۔ ان کا اپنا مفاد، ان کا اپنا مقصد، ان کی اپنی شان شوکت، اپنی عزت ہوتی، اس کی وجہ سے تباہی کر دیتے۔ رسول اللہ کو قرآن اترا، حضرت عمر نے کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو، یہ میرا امتی ہے۔ کہا اللہ نے آپ کو منع کیا کہ 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر 70 سے زائد کی بات اللہ کرتا تو میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھ کے اس خبیث کو معاف کروا دیتا۔
آخری میں قرآن کی آیت اتارنا پڑا اللہ کو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب آئندہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائے جو منافق ہو۔ یہ منافق کے بعد عبداللہ ابن سبا منافق پیدا ہوا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہودیوں نے دیکھ لیا کہ یہاں سے مدینہ سے ہم کو باہر نکال دیا گیا، اور قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ عبداللہ ابن سبا حضرت عمر کے زمانے میں کچھ تو نہیں کر سکا، حضرت عثمان کے زمانے میں بہت خطرناک حادثات لایا ایسے۔ یہ گیا مصر، کوفہ، شام، دیگر علاقوں میں جا کر اس نے بات پھیلائی کہ حضرت عثمان خلافت کے حقدار نہیں ہے، خلافت کے حقدار حضرت علی ہے۔ امت مسلمہ کا یہ حال ہمیشہ سے رہا کہ امت مسلمہ تحقیق زیادہ کرتی نہیں۔ امت مسلمہ دنیا کے معاملے میں تحقیق کریے، ڈاکٹر کون تھا اچھا، انجینئر کون تھا اچھا، پروفیسر کون تھا اچھا، وکیل کون تھا اچھا، فلاں جوہری کون تھا اچھا، کون اوریجنل مال دیتا، مگر دین کے معاملے میں لینا دینا نہیں، جس سے سنے بس بات چلی۔ بہرحال عبداللہ ابن سبا اس وقت تو بہت زیادہ محنت کوشش کرتے کرتے اس کی ناپاک سازش ہے۔ یہ یہودی بن کے نہیں آیا تھا، مسلمان بن کر آیا تھا۔ اس نے ایک سبائی ٹولہ تیار کیا، 700 کا، مدینہ میں خون ریزی کیا اس خبیث نے، مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کو شہید کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 2 گروپ بنایا۔ ایک گروپ یہ بنایا کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ عثمان شہید ہو جائے اور میں امیر بن جاؤں۔ دوسرا گروپ یہ بنایا کہ حضرت علی ہی خدا ہے۔ 40 افراد تیار کر دیا تھا اس نے ایسے، جس نے کہا تھا کہ حضرت علی خدا ہے۔ حضرت علی کو معلوم ہے، 40 کے 40 نوجوانوں کو لا کر آپ نے جلا دیا سامنے۔ اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے چاہنے والوں کو اچکایا۔ حضرت عائشہ حضرت طلحہ جنگ غفیر لے کر نکلی، حضرت علی کو ادھر سے حضرت علی کے چاہنے والوں اچکایا، دونوں کو دونوں ایک جنگ جمل ایک مقام ہے وہاں کر ٹھہر گئے۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی بات چیت ہوئی، صلح صفائی ہوئی۔ حضرت عائشہ کا مطالبہ تھا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لو، اس کے لیے حضرت علی تیار ہو گئے، سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا کے ٹولے نے دیکھ لیا کہ معاملہ بگڑ رہا، تو کچھ ٹولہ ادھر ہو گیا، کچھ ٹولہ ادھر ہو گیا۔ آدھے ٹولے نے ادھر سے پتھراؤ کیا اور آدھے ٹولے نے ادھر سے پتھراؤ کیا۔ حضرت علی کے چاہنے والے سمجھے کہ حضرت عائشہ کے چاہنے والوں نے ہم پر حملہ کیا، حضرت عائشہ کے چاہنے والوں نے سمجھے کہ حضرت علی کے چاہنے والوں نے حملہ کیا، حالانکہ یہ سبائی ٹولہ تھا عبداللہ ابن سبا کا کہ دونوں طرف بٹ گیا تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر کے پھر خون ریز لڑائی ہوئی، 30 سے 35 ہزار افراد شہید ہوئے۔ آگے چلے حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ ہوا، جنگ صفین ہوئی، اس میں 40,000 مسلمان شہید ہوئے عبداللہ ابن سبا کی وجہ سے۔ آگے چلو، آگے چلنے میں تاریخ اسلام مسخ کیسے ہوئی، بغداد سے اینٹ کیسے بجی۔ اتنا بڑا خواردین شاہ علاء الدین محمد، اس کے زمانے کے اندر 4 لاکھ کی فوج ایٹ اے ٹائم تیار رہتی تھی، حالانکہ کہ اینٹ سے اینٹ چنگیز خان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، مگر ان کے وزیر اور اسی طریقے سے یہ بکے ہوئے خلیفہ جنہوں نے ملت کا سودا کیا، خلیفہ ناصر نے دیکھا خوارزم شاہ ایک طرف بغداد کے اوپر ہم کام کر رہا ہے، مگر ادھر چنگیز خان آتا جا رہا، چنگیز خان سے کیسے ملنا؟ اس نے ایک آدمی کے قاصد کو بلایا، اس کا ٹکلا کر دیا، اس سے ایک بڑی کیا کہتے ہیں اس سے سلاخ لیا، اس کو گرم کیا، اور اس کو گرم کر کے یہاں پیغام لکھا کہ چنگیز خان ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، تم ہم خوارزم شاہ کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ خلیفہ ناصر خبیث، اس قدر تاریخ پر ہے منافقوں سے، اور جتنے حالات خراب ہوئے اور آج جتنے حالات خراب ہو رہے، اس میں منافقوں کا رول ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آج ہم رونا رو رہے نا، ہمارا کوئی بسان حال نہیں، ہمارے اندر اجتماعیت نہیں، ہمارا کوئی اتحاد نہیں، ہمارا کوئی سننے والا نہیں، مگر اس میں سب سے بڑا رول منافقوں کا ہے، جو سودا کرتے ملت کا، جو سودا کرتے اسلام کا، جو سودا کرتے امت کا، جو سودا کرتے امت کی عزت کا، جیسے انہوں نے کیا، علقمی نے کیا، جیسے خلیفہ ناصر نے کیا، ابن عمید نے کیا۔ انلس، ارے خطرناک انلس کی حالت کو اٹھا کر دیکھو، ایک خبیث باپ کا بیٹا منافق بنا ابو عبداللہ، وہ انلس جو 800 سال تک مسلمانوں کی شان و شوکت رہا، اس انلٹ کی اینٹ سے اینٹ عیسائیوں نے بجائی۔ وہ قصر الحمراء، اتنا بڑا محل کہ جس کو دیکھنے پوری دنیا آتی تھی، پوری دنیا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمان روتے رہ گئے بس۔
کس کی وجہ سے؟ تاریخ اٹھاؤ، ان کا باپ تھا ابو الحسن، خلیفہ نیک آدمی، چند مٹھی بھر آدمی کو لے کے عیسائیوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ عیسائیوں نے دیکھے بیٹے کو اچکایا، باپ ایک طرف نے کہا، غرناطہ پر بیٹا حملہ کر دیا، غرناطہ پر بیٹا نے حملہ کیا، عیسائیوں نے باپ کو ایک طرف ہکال دیا، باپ واپس آیا، چچا کو کھڑا کر دیا، چچا اور بھتیجے لڑ پڑے، اور ایسا لڑائی ہوئی کہ بھتیجا بھاگ نکلا، چچا بیٹا، پھر ایک پیریڈ آئے کہ بھتیجا بیٹا، چچا بھاگ نکلا، مگر ان دونوں کو بھی عیسائیوں نے برداشت نہیں کیا۔ آخرکار چچا نے عیسائیوں سے مل کر بھتیجے کی اینٹ سے اینٹ بچائی، بھتیجا روتا رہ گیا، 60 دن کا محاصرہ ہوا، آخر میں اس نے پوری چابیاں اندلس کی ان کے ہاتھ میں دیا، قصرہ الحمرہ دیا، سارا کا سارا مال و دولت دیا، گھوڑے سمیت مسجدوں کو رون دیا، اس نے گھوڑے سمیت مسجدوں کو رون دیا۔ اندلس کی 800 سالہ حکومت یہ باپ بیٹے اور بھتیجوں کے چکر میں چلے گئی، اور ان کو خریدار جو تھے وہ عیسائی تھے، انہوں نے نفاق کے ساتھ کام کیا۔ بہرحال پوری اسلامی تاریخ کے اندر اگر خون کا آنسو نکلتا ہے کہیں تو صرف ان منافقوں کے کردار کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔